اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم محدث اعظم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میری بھوک کا یہ حال ہوتا کہ میں اپنا کلیجہ زمین پر ٹیک کر لیٹ جاتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ میں راستے میں بیٹھ گیا، وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ میں نے اسے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ ان سے سوال کرنے کا مقصد بھی ان کے ساتھ جانے کا تھا، مگر انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر نہ کیا۔ اس کے بعد وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا چہرہ دیکھ کر میرے دل کا حال معلوم کر لیا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوئے اور مجھے بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ میں نے وہاں دودھ کا ایک پیالہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں گھر والوں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل صفا کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل صفا سب کے مہمان تھے۔ ان کا کوئی گھر نہ تھا اور نہ وہ مالدار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ لے لیتے اور جو باقی بچتا وہ ان حضرات کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اگر صدقے کا مال ہوتا تو وہ سارے کا سارا اہل صفا کو بھیجتے، کیونکہ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ اہل صفا کو بلا لاؤ میں غمگین ہو گیا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ اس دودھ سے چند گھونٹ مجھے بھی مل جائیں گے اور میری بھوک کچھ کم ہو جائے گی۔ میں نے خیال کیا کہ میرے بلانے پر جب وہ سارے لوگ آ جائیں گے تو میں ان کو دودھ پلاؤں گا، خود میرے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ضروری تھی۔ چنانچہ میں جا کر اہل صفا کو بلا لایا۔ وہ آئے اور اجازت لے کر بیٹھ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور ان سب کو پلانا شروع کیا۔ ہر آدمی نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب میں ان سب کو پلا کر فارغ ہوا تو وہ پیالہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا اور اس پیالے میں ابھی کچھ دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور یہ دودھ کا پیالہ پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے وہ دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوبارہ فرمایا کہ پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کہ پیو۔ میں ہر بار پیتا رہا۔ آخر میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے کہ میں اب اور نہیں پی سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لاؤ یہ پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کثرت سے بیان کرتے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ آپ کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں جبکہ مہاجر اور انصار ان حدیثوں کو بیان نہیں کرتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ میں مسکین آدمی تھا اور پیٹ بھرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، لیکن مہاجرین بازاروں میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے اور انصار اپنے اموال کی دیکھ بھال میں۔ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری بات ختم ہونے تک اپنی چادر کو پھیلا لے گا پھر اپنے سے ملا لے جو کچھ اس نے مجھ سے سنا اس کو کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنی چادر کو پھیلا لیا اس ذات کی قسم جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر کبھی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جو آپ سے سنی تھی نہیں بھولا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا اپنا کام جاری رکھو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعا پر آمین کہا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں اس چیز کا بھی سوال کرتا ہوں جس کا میرے ساتھیوں نے کیا، اور مزید مجھے ایسا علم عطا فرما جو کبھی نہ بھولے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم بھی ایسے علم کا اللہ سے سوال کرتے ہیں جو کبھی نہ بھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم دونوں سے سبقت لے گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایت کی وجہ سے بعض لوگوں کے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مروان نے امتحان کی غرض سے آپ کو بلوایا۔ مروان نے آپ کو اپنے تخت کے پیچھے بٹھا دیا۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں بیان کرتے رہے اور میں لکھتا رہا۔ مروان نے پھر سال کے شروع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بلوایا اور مجھے پردے کے پیچھے بٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں حدیثوں کے دوبارہ سنانے کی فرمائش کی۔ آپ نے اسی ترتیب سے سنائی، کمی کی نہ زیادتی، مقدم کو مؤخر کیا نہ مؤخر کو مقدم، تو میں نے ان کے حافظے کی تصدیق کر دی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا زیادہ راہ کم ہے اور سفر طویل ہے۔
آپ سے مروی احادیث کی تعداد 5374 ہے، جن میں سے 326 بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں۔ جو روایات صرف بخاری میں ہیں ان کی تعداد 93 ہے، اور جو صرف مسلم میں ہیں وہ 98 ہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں ہے کہ آپ نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔